جنا خرچہ گھٹ ہوئے سب تو بابرکت نکاح ہے۔ شادی تے نکاح دے بارے جویں میں عرض کیتے کہ آپ علیہ السلام دا فرمان یہ ہے کہ جتنا بھی خرچہ گھٹ ہوئے اتنا ہی زیادہ بابرکت ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چ صحابہ کرام جو کئی صحابہ کرام دا شادیں تھیاں تو آپ علیہ السلام کوئی کو نہ سجونے، آپ نے ناراضگی نہ فرمائی کہ میں کیوں نہیں سجا۔ شادی تے نکاح صرف قریب قریب دے لوگ آونجن تائیں کافی ہیں، اگر کہیں کو نہ ہی سجا ونجے کوئی ناراضگی نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی نہیں فرمائی۔ آپ علیہ السلام دے ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر سواری دے ہوتے سوار تھی کہ میں نے پہن بڑی تیزی نال میں نے پہن۔ آپ علیہ السلام نے اندازہ لاگی تھا، آپ نے فرمایا جابر تیری شادی تو نہیں تھی گئی؟ وہ عرض کہتے جی یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کنواری نال کیتی ہے یا بیوہ نال کیتی ہے؟ وہ کہ یا رسول اللہ میں بیوہ نال کیتی ہے، کنواری نہ آئی۔ اور آپ علیہ السلام نے اے فرمایا کہ بھی تو بیوہ نال کیوں کیتی ہے؟ تو انہوں نے دسایا کہ یا رسول اللہ میری کافی بھیڑی ہیں، میرا انہیں دی تربیت کرنے واسطے بڑی عورت چاہیے ہے، اگر میں چھوٹی گھننا وہاں کنواری گھننا وہاں تو وہ کیا تربیت کرے آ۔ دیکھو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیتا آپ علیہ السلام نال، آپ علیہ السلام انہوں نے سایا انہیں آپ تشریف نہ گھننا ہے، آپ نے ناراضگی نہ فرمائی کہ میں کیوں نہیں سجایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے اچھے مالدار صحابی ہیں، انہوں نے بھی نکاح کیا۔ آپ علیہ السلام کو پتہ لگ گیا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف تیری شادی تو نہیں ہوگی؟ غالباً انہوں نے کوئی نشان لگویا کپڑے تھے جنہیں پتہ لگ گیا کہ نکاح تھی گئے۔ انہیں فرمایا جی یا رسول اللہ نکاح ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کریں، بھاویں ایک بکری بھی ذبح کریں، ایک بکری بھی بھاویں خرچ کریں، ولیمہ ضرور کریں۔ اے وہ صحابی ہیں اٹھ بھی ذبح کریں نہ، یہ تو مالدار ہیں عبد الرحمن بن عوف، یہ بڑے مالدار صحابی ہیں، مکہ مکرمہ چی مالدار ہیں۔ جو مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف گھننا ہے مدینہ منورہ دے اندر، حالانکہ ایک خالی ہتھ آیا ہے، زمینہ گھر مکہ چھوڑ کے آیا ہے، یہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ دی منڈی ہے یہودی قابض ہیں، مدینہ منورہ دی اکنامکس یہودی ادھے قابض ہیں، ساری منڈی تے انہیں دا قبضہ ہے، ہولڈ ہے یہودیں دا۔ عبد الرحمن بن عوف ہجرت کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو تے ایک ایک انصاری کو بھرا بھرا بنایا، مواخات۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دا بھرا بنایا نے سعد بن ربیع کو، سعد بن ربیع تے عبد الرحمن بن عوف انہوں کو بھرا بھرا بنایا۔ سعد بن ربیع نے عرض کیتا عبد الرحمن بن عوف کو کہ جناب تسا میرے بھائی ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی بنائے، یہ کرو کہ میری ادھی جائیداد تمہارے نامے ہے۔ اور وہ سعد بن ربیع آگا میرا دو بیوی ہیں، ایک کو میں طلاق دینا، وہ بھی تسا شادی کر گنو تاکہ ساری برابری تھی ونجے۔ عبد الرحمن بن عوف تا بڑے غنی تے غیرت مند ہیں، غیور ہیں، انہوں نے فرمایا نہ بھائی میں تیری زمین بھی نہیں گندا تے نہ ہی تو اپنی بیوی کو طلاق دے، میں کو منڈی دا راہ دس، منڈی دا راہ کیڑا ہے، منڈی دا رستہ دس۔ انہیں والنسایا کہ منڈی دا راہ تا وہ ہے، مارکیٹ فلانے طرف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف تشریف گن گئے، خالی ہاتھ ہیں، اتھوان کے معمولی جا کاروبار شروع کیتے نے، کوئی گھی دا کاروبار شروع کیتے نے، کاروبار کرندے گئے، ایک دیوار او آئی کہ عبد الرحمن بن عوف مدینہ منورہ دا سب تو بڑا تاجر ہے، اور خود عبد الرحمن بن عوف فرمائے میں مٹی کو ہاتھ لینا اور سونا مانوے نہیں ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف، لیکن عبد الرحمن بن عوف شادی کرنے پہن، نکاح کرنے پہن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو فرمایا اولم ولو بشاتن، فرمایا ولیمہ ضرور کریں اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ تو میں عرض کرنا پیاویں کہ صحابہ کرام دی شادی ہوندی ہے، آپ علیہ السلام کو پتہ نہ ہوتا ہے۔ یہ واسطے شادی تے ولیمے دے جڑے مواقع ہوندے ہیں ادھے اندر جتنا ہو سکتے سادگی اختیار کر سکتے ہو، سادگی اختیار کرو۔ ان ڈھول ڈھمک کے نے
نافرمانے کریں، شیطانی آلات کریں، ای بابرکت نکاح کو، ای مسنون نکاح کو ای کو بچا کے رکھو۔ اگر ای کو بچا کے رکھو گھر دے اندر برکت ہو سی۔ ای نکاح دے اندر او برکتہ ہو سن جڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح دے اندر ہے، جڑا برکتہ صحابہ کرام دے نکاح دے اندر ہے، جڑا برکتہ حضرت علی حضرت فاطمہ دے درمیان جڑا نکاح ہویا، او نکاح جڑی برکت ہے او برکتہ سارے انہیں نکاح چی ہو سن۔ اگر اساں سنت مطابق چل سو، سب تو بہترین طریقہ وہ ہے جڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ بیان فرمائے، آپ نے نکاح کو سادہ رکھن دا حکم دیتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں واسطے آپ علیہ السلام نے جہیز کری تے چند معمولی چیزاں، کوئی خاص اہتمام نہیں کیتا۔ یہ واسطے اگر کوئی جہیز دیونا چاہتے، کوئی معمولی کچھ دے سکتے، لیکن اتنا تکلف کرو کہ جہیز دے اندر سب کچھ ہوئے۔ ہون تو فریجہ بھی ضروری ہیں، حتیٰ کہ موٹر سائیکل دی چابی بھی دے دن، اور اس طرح دے بھی چیزاں بھی سارا ٹی وی تا LCD تا ویسے بھی بہت پہلے دی چل دی آتی ہے کہ یہ بھی جہیز دیتی بھجے۔ یہ سارا چیزاں خرافات ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 300 گناہ لکھے، پر میں آج دی شادی دے اندر 300 گناہ تھے۔ جیڑی شادی دے اندر 300 گناہ ہو سن، 300 لانتا جتا ہو سن، تو سن سو رحمت کی دعا سی۔ رحمت تاں اصل دیجوے سنت طریقے دے مطابق شادی ہوئے، نکاح ہوئے۔ خدا را اساں اپنے نکاحیں کو، شادی دے طریقے کو اساں سادہ رکھوں۔ ایک یاد آنا پہ آج تو 5-6 سال پہلے دی گال ہے، دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا دے بالکل دروازے دے سامنے ایک قوم بڑی شادی تھی۔ دو بھراہن آپس سے رل دے پہ ہیں، دوہائیں دے بیٹے بیٹیاں آپس سے رشتے تھینے پہ ہیں۔ بڑا انہیں پٹاخے بجائے، مرچہ لائوں سے پورے رستے دے مرچہ لگی۔ شادی تو پہلے تو باہروں مرچہ لگ دن، بلا گھر دے اندر لگ دن مرچہ۔ بعد یہ تھینے کہ نہیں تھینا شروع پہ وہ مرچہ ہر پسے رستے دے لگے ہوئے ہیں۔ ادھر بعد یہ تھیا کہ دارالعلوم دے اساتذہ کو بھی دعوت آئی، اساں بھی گئے کیونکہ بڑا تعلق رکھتے ہیں۔ بڑے پٹاخے اساتذہ کرام رک گئے، انہوں نے کہا کہ پٹاخے بجاؤنے سب کیوں سٹے ہوئے؟ پٹاخے تھوڑی دیر واسطے روکے، حالانکہ دیندار لوگ ہیں، کھانا چلتا رہ گیا۔ بڑا خرچہ کیتا، بڑے خرچے تو بعد ٹھیک 1 ہفتے تو بعد طلاق تھی گیا۔ 1 ہفتے تو بعد طلاق تھی، کروڑا روپے خرچ کتنا۔ اتنا خرچ کرنے دے باوجود برکت کوئی نہیں تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ان اعظم النکاح برکتن ایسر و مونا۔ پیغمبر دی حبیب خدا دی گال بالکل سچی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برکت والا نکاح وہ ہے جن دے اندر سہولت ہوئے، آسانی ہوئے، خرچہ گھٹ ہوئے، وہ نکاح با برکت ہے۔ خدا را اصل یہ چیز کچھ سوچ گنوا کہ اپنے نکاح کو، شادی کو برکت والا بنا کے معمولی خرچے چ اپنی شادی اور نکاح کا انتظام کروا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح تھی نبی آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برات کا انتظام کوئی نہیں۔ ام ایمن کو فرمائنے کہ میری بیٹی فاطمہ کو علی دے گھر پہنچاوا۔ ایک عورت گئی، ایک خاتون جنت، جنت دی جڑی سردار ہے حضرت فاطمہ، ان دی برات بھی نہیں پئی ہے۔ صرف ایک عورت ہے، ام ایمن کو فرمائنے کہ وان میری بیٹی کو گھن کے تے علی دے گھر پہنچاوا۔ حضرت علی دے گھر پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گن گئے، پانی منگایا انہیں، پانی اپنا لعاب سٹے انہیں، حضرت علی دے سینے تے بھی سٹے نے، حضرت فاطمہ دے بھی۔ بلا تو ہیں دے ذمہ کم لاری تیرے، اور میں فاطمہ دے ذمہ گھر دا کم ہے، علی تیرے ذمہ بارو دا کم ہے۔ بارو دا کم فاطمہ دے ذمہ کوئی نہیں، تے گھر دا ذمہ علی دے ذمہ کوئی نہیں، گھر دا کم۔ اور میں فاطمہ گھر دا کم کرے سی اور علی جڑا ہے باہروں دا کم کرے سی۔ آپ علیہ السلام نے کیا خوبصورت طریقے نال آپ نے عورت دا دائرہ بھی بیان کر رہی تھا، دائرہ عمل کیا ہے عورت دا۔ اور میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اور میں اے نبی دی بیویاں گھر ٹکے رہو، گھر دے اندر رہو، باہروں نہ نکلو۔ جاہلیت والے زمانے والے کار اپنا زیب و زینت، اپنا بناؤ سکھار لوگوں دے سامنے واضح نہ کرو، لوگوں کو نہ دکھاؤ۔
یہ حکم دیتے کہ عورت گھر دے اندر راوے، عورت دی عظمت اسے دے اندر ہے، وہ چار دیواری دے اندر راوے، اندھے کپڑے اندھے لباس باریک نہ ہوئے، موٹا لباس ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا واقعہ یاد آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی بھتیجی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عائشہ دے بھائی ہیں، انہیں دی بیٹی ہے، وہ آئی ادا جڑا دوپٹہ آئی بوچھن آئی دوپٹہ چھپرا او باریک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اپنے بھتیجی کو سدے نے سال کے اندر دوپٹہ چھک کے تے ایویں پاڑ چھوڑے نے آگے نے بھی اے دوپٹہ پئی ودی ہے اندے نال کتھا پردہ تھیندے ابا موٹا دوپٹہ پا۔ دیکھو اے سارے امہات المومنین نے اے تربیت کی ہے۔ آج دی عورتیں کو سمجھاؤ انہیں کو دساؤ امہات المومنین دی تربیت کیا ہے، پیغمبر دا حکم کیا ہے۔ گھر دی چار دیواری دے اندر عورت دی عظمت ہے، عورت دی زینت ہے۔ شریعت نے عورت کو پردے دا حکم دیتے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور میں اگر تُس عورتیں کے نے کوئی گال پوچھنی ہوئے پردے دے پچھو پچھو۔ آج کئی لوگ پڑھے لکھے جڑے دنیا دی تعلیم حاصل کر کے یونیورسٹی تک پہنچ ویندن او لوگوں کو سمجھے دن آدھا چہرے دا پردہ کوئی نہیں، انہوں کو یہ پتہ کوئی نہیں بھی ستر بھی چیز ہے، حجاب بھی چیز ہے۔ قرآن یہ کوئی نہیں آگے بھی ستر کرو، قرآن حکم ہے حجاب دا حکم ہے، ستر بیش ہے حجاب بیش ہے۔ عورت دا چہرہ عورت دا ہاتھ تے پیر ستر کوئی نہیں۔ کیا مطلب اگر عورت نماز پڑھے چہرہ کھلا ہوئے ہاتھ کھلے ہوئے پیر کھلے ہوئے انہوں کی نماز تھی میں دیئے کیونکہ یہ ستر ہے، ستر کوئی نہیں۔ لیکن جڑا حجاب ہے وہ چہرے دا بھی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر کے دکھایا، اور میں عورت ایوے پردہ کرے سی، اور میں کہ انہیں چادر پاتی نے ایک اکھ ظاہر ہے صرف رستہ دیکھنا واسطے، فرمایا این عورت پردہ کرے سی۔ یہ حکم ہے، یہ قرآن پاک دا سب آیتیں ہیں جن اندر پردے دا حکم ہے۔ یہ واسطے پردہ کئی مولوی دی ایجاد کوئی نہیں، کئی انسان دی کئی بعد والے لوگوں دی پڑھائی ہوئی چیز کوئی نہیں، یہ اللہ دا حکم ہے، اللہ دے پیغمبر دا حکم ہے۔ یہ واسطے عورت دی عظمت سے اچھے کو چار دیواری دے اندر راوے۔ آج تو سنا ہو سو آج دی دیوار 8 مارچ کو ایک آزادی مارچ ہے، عورتیں دا آزادی مارچ بعض بڑے شہریں دے اندر جتنا ایک بڑا غلیظ جملہ ہے کہ انہیں لکھے کہ بھئی میرا جسم میری مرضی، اندازہ فرماؤ میرا جسم میری مرضی۔ جسم پتہ نہیں ایندہ جسم کی میں تھی گئے، جسم تو اللہ نے عطا کی دے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، فرمایا انسان کو اصلا بنائے خوبصورت انہی شکل بنائیے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا اکھی اصلا نہیں دیتا، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زبان بھی اصلا نہیں دیئے، وَشَفَتَيْنِ ہونٹ بھی اصلا نہیں دیئے۔ اور اللہ نے فرمایا أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، فرمایا یاد رکھو اللہ یہ تنبیہ واسطے آندے، کئی گال کو زوردار طریقے نال سمجھاؤں واسطے آندے۔ اللہ سن گنو لہ الخلق والامر، ساری مخلوق اللہ دی ہے تے حکم بھی اللہ دا ہے، ساری مخلوق بھی اللہ دی حکم بھی اللہ دا ہے۔ اور یہ آدم سارا جسم ساری مرضی، جسم تا اللہ دا ہے، حکم بھی اللہ دا چل سی، مرضی بھی اللہ دی چل سی۔ یہ جسم دی کیا حیثیت ہے، تھوڑا جا بیمار ہوئے بخار ہوئے یہ جسم کو کوئی پوچھے ہی نہ، یہ تو اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ دا کرم ہے کہ سارے تمہارے جسم کو ایسا بنائے، ورنہ ہر انسان دے پیڑ دے اندر گندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے کہ اتو خوبصورت کپڑا خوبصورت ایک چہرہ بنا دیتے جنہیں ایک بے نفرت نہیں سے کریں دے۔ ایک بزرگ مسجد ویندے پہن ایک آدمی بڑا اکڑ کے چلدا ویندا آئی تکبر نال، کئی لوگیں دی اکڑ جڑی مسجد وچ نہیں ویندی، باہروں تو اوے اکڑ دین لیکن مسجد وچ آ کے وہ اکڑ ختم نہیں تھیندی، اوے مسجد وچ آ کے تکبرانہ انداز نال ٹردا ویندا آئی۔ اللہ والے کو خیال آیا، انہیں سمجھایا انہیں کہ بیٹا خیال کرو، آرام آرام نہ ٹرو، توازو نہ ٹرو، عاجزی نہ ٹرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، قرآن نے فرمایا کہ اکڑ کے نہ چلو۔ سمجھایا وہ نوجوان اٹھا ہوا کہ میں اچھا تو میں جان دے نہیں میں کون ہاں؟ بزرگ نے فرمایا کیا عادت ہے؟ آگے نہیں میں تسا نہیں جان دے میں کون؟ اور میں ہاں میں جان دے۔
پہلے تو بزرگیں خاموشی اختیار کی تھی، وقت فرمایا نے ہاں میں تو کچھ جان دا، فرمایا تو کیا ہے میں تو کچھ جان دا، اولو کا نطفۃ قذرہ، تیری ابتدا یہ ہے کہ تو ایک ناپاک قطرے نال پیدا کیتا گئے، وآخر کا جیفۃ مزرہ، تیری انتہا ہے تم مردہ بنو ایسے دیکھو کیڑے مکوڑے کھاسن، اور جیڑی تیری ہون درمیان والی حالت ہے، اول حالت وہ ہے وہ ناپاک، درمیان والی حالت ہے وہ کیا ہے، ای ویلے بھی تو اپنے جسم دے اندر خون پاخانہ پیشاب وہ تو اپنے جسم دے ہوتے چاہیے ہوتے ہیں، جسم دے وچے فرمایا کہ تو کیڑی گال دے ہوتے تکبر کرنا پہ بڑائی کرنا پہ، عورت کیوں بڑائی کرے، کیوں آکھے بھی میرا جسم ہے، جسم تو اللہ دا ہے، اللہ دا جسم ہے، اللہ دی مرضی چل سی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں جیڑا نکاح ہے یہ انبیاء کرام دی سنت ہے، یہ واسطے ایسا ہی کوئی عبادت سمجھ کے کرو، سنت سمجھ کے کرو، اور نکاح نال یہ عبادت ہے یہ اون طریقے نال نکاح صحیح ہو سی جویں پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ رسا ہے۔ میاں بیوی نکاح دا جڑا سلسلہ ہے خیر دا سلسلہ ہے، اللہ نے دو سلسلے بنائے ہیں، ایک شر دا ہے ایک خیر دا ہے، کوئی مخلوقات ہیں کوئی شریر ہیں کوئی خیر علی ہیں، فرشتے خیر علی سلسلے چن اور شیاطین شر چن، جڑا نکاح دا معاملہ ہے یہ بھی خیر ہے، طلاق شر ہے۔ حدیث پاک کے جاندے فرمایا کہ جڑی عورت طلاق کا مطالبہ کرے خاوند کرے اللہ تعالیٰ انہوں تے لعنت برسن، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے۔ نکاح تو بعد میاں بیوی دے ایک بے نال حقوق وابستہ تھی ویندن، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہتے دسائے اپنے عمل نہ لسائے کہ بیوی دے کیا حقوق ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تو پڑھو انہیں دی روایات پڑھو، انہیں جڑا گھر دے حالات بیان فرمائیں، علماء فرمائیں دین دا جتنا حصہ سارے تک پہنچے، دین دا تہائی حصہ تریچا حصہ حضرت عائشہ دے واسطے نال پہنچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات گھر دے اندر تشریف گھننا ہے، آرام نال دروازہ کھولے نے، آرام نال سلام کیتے نے، ول آ کے میرے بستر تے آ کے لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر تو بعد آپ نے سمجھا کہ شاید میں سم گئی ہاں، آپ ول بیدار تھے، اٹھے آہستہ جے اٹھے، کیویں اٹھے؟ قام رویدن، آہستہ جے اٹھے، وانطال رویدن، جتی بھی بڑے آرام نال پاتی نے، وفتح الباب رویدن، دروازہ بھی بڑا آہستہ کھولے نے۔ ایک کیوں کیتے نے؟ بیوی ستی بھئی مطا انہیں نیدر نہ خراب تھی ہوئی۔ آج اسد اسا خیال کریں دے پال ستے پہن، عورتہ ستے پہن، گھر ون کے زور دا دروازہ کھڑکاؤ، بتی جلا دو۔ آپ علیہ السلام اپنی بیوی دا خیال کر رہے ہیں، امت کو سکھا رہے ہیں کہ بیوی تمہاری نوکرانی کوئی نہیں، وہ تمہاری محبوبہ ہے، ادھر محبت کرو۔ حضرت ام حبیبہ دا واقعہ یاد آیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان دی بیٹی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں۔ انہیں دے بھائی حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ بن ابی سفیان آئے ہیں اور بھیڑ دے کلو آگے بیٹھے ہیں ام حبیبہ دے کلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گرنا ہے۔ ام حبیبہ کے پوچھن لگے دیکھو ہن میں تو ایک گالی میں سے سننا پیا بھی گھر دے اندر بیوی نال کیویں پیار اختیار کریں دے؟ آپ علیہ السلام نے پیار بھرا انداز کیویں اختیار کیتے؟ ام حبیبہ کو فرمایا نے فرمایا تے کو بھرا نال بڑا پیار ہے۔ ام حبیبہ تے کو معاویہ نال بڑی محبت ہے، بھرا نال بڑا پیار ہے۔ ام حبیبہ کہ جی یا رسول اللہ میرے بھرا جو ہے میرے کو بڑا پیار ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں کوئی بڑا پیارا ہے، کیا فرمایا؟ میں کو بھی بڑا پیارا ہے۔ اور دیکھو ام حبیبہ دا دل کتنا بڑھ گیا کہ میرے بھرا نال غیرت علی نکاح نہیں کی تھی، غیر نہیں سمجھا، اپنا سمجھے نے۔ آپ نے فرمایا تے کو پیارا ہے تھا میں کو بڑا پیارا ہے۔ اندازہ فرماؤ کیا اساں آج پیار بنے نے؟ آپ علیہ السلام نے سکھا رہتے بیوی نال ہی پیار کرو۔ یہ واسطے اساں آج گھریلو زندگی ساری میاں بیوی درمیان تلخیاں لڑائیاں جھگڑے ختم تھی ویسن اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق چلوں، اگر آپ علیہ السلام دی سیرت کو اپناؤں تو سارے گھر پرسکون بڑھ ونجن، جنت دا خوشگوار نقشہ پیش کریں۔
گھرے دے اندر آج شیطانی اثرات پہ ان دی وجہ یہ ہے کہ ایک بے دے حقوق نہیں ادا کریں دے، ایک بے دا خیال نہیں کریں دے، ایک بے نال زبان درازی ہے، عورت خاوند نال احترام نال نگال کرے سی، مرد جو آسی وہ بھی بڑی سخت گفتگو کرے سی، عورت نال پیار نال گفتگو کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع دے حضرت عائشہ کو فرمایا عائشہ جڑے ویلے تو میرے اتے ناراض ہوندی ہے، رسی بیٹھی ہوندی ہے، میں کو پتہ لگ ویندے، جڑے ویلے راضی ہوندی ہے انہوں ہی پتہ لگ ویندے۔ اندازہ کرو حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض بھی تھی ویندے ہیں، آپ نے فرمایا میرے کو پتہ لگ ویندے جڑے ویلے تو ناراض بیٹھی ہوندی ہے، جڑے ویلے خوشی ہوندی ہے انہوں ہی میں کو پتہ لگ ویندے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ تو کیویں پتہ لگ دے؟ آپ نے فرمایا کہ جڑے ویلے میرے اتے ناراض ہوندی ہیں پیچھے گال کریں دے این میں آدھی و رب محمد آدھی و رب ابراہیم، ابراہیم دے رب دی قسم، بلا جب خوش ہوتی ہے پیچھے آدھی و رب محمد، محمد دے رب دی قسم۔ اور اگو سنو حضرت عائشہ کیا فرمیندن، حضرت عائشہ فرمیندن یا رسول اللہ انگلے توارا نا تنے میں گندی دل لے تو تسا ہوں دے وے، دل لے تو تسا ہی ہوں دے وے۔ دیکھو اے ہے محبت، اے پیار بھرا انداز ہے میاں بیوی دا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ نال نکاح ہویا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار آئی، کہیں آگ چھوڑا کہ اے خدیجہ دا جڑا مال ہے نا ای مال دی وجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالدار بن گئے۔ حضرت خدیجہ کو ایک گال اتنی ناگوار گزری، اتنی ناگوار گزری، انہیں فرمایا میرے مال دی وجہ تو لوگ تانے دینے پہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا آج تو بعد اے مال میرا کوئی نہیں۔ حضرت خدیجہ نے سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا، اور میں کوئی میرا نام کہ بھی یہ خدیجہ دا مال ہے۔ اندازہ فرماؤ حضرت خدیجہ نے اتنی محبت دا اظہار کیتا، سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پیش کر دیتا، فرمایا آج تو بعد کوئی یہ نہ کہے کہ خدیجہ دا مال ہے، یہ تو رسول اللہ دا مال ہے۔ ایسی محبت، ایسا پیار۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کو ہمیشہ یاد رکھا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرمیندن کہ آپ علیہ السلام خدیجہ کو اتنا یاد کریں دے ہیں، اتنا یاد کریں دے ہیں، جڑا زندہ سارا سوپڑی ہیں انہیں دے ہوتے سا وہ اتنی غیرت نہ دی جتنا خدیجۃ الکبریٰ دی وجہ تو آن دی بھی خدیجہ کو اتنا یاد کرنے پہن۔ ایک دفعہ عائشہ فرماون لگے یا رسول اللہ تو سہوں خدیجہ کو یاد کرنے پہوے جڑی بڑھڑی ہے جینا ہونٹ بھی سکے ہیں، اصل نوجوان ہیں، اس تو خدیجہ کو بہت یاد کرنے پہوے۔ حضور فرمایا عائشہ میں خدیجہ دے بارے ملامت نہ کر، خدیجہ میرا بڑا تعاون کیتے، آپ خدیجہ کو اتنا یاد کریں نا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی بھیڑ ہیں، وہ ایک دفعہ گھر تشریف گھرنا ہے، آپ دے گھر چین ابلین دی کھڑی ہے، خدیجہ بنت خویلد دی ہمشیرہ ہے، اندھا نا غالباً ذہن چو نکل گئے، وہ حضرت خدیجہ دی ہمشیرہ گھر دے اندر آئی، آپ علیہ السلام دے گھر آئی، وہ گال کرے دی کھڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دی آواز حضرت خدیجہ نہ رل دی ہے، وہ جو گال کرے دی پہ حضرت خدیجہ لکار آواز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آواز سنی آپ علیہ السلام رومن پائے گئے، آپ کو خدیجہ یاد آ گئی، اور میں کہ انہی آواز خدیجہ نہ رل دی پئی ہے، خدیجہ دی یاد آ گئی آپ۔ اور حضرت خدیجہ دے وفات تو بعد بھی آپ علیہ السلام نے ہمیشہ حضرت خدیجہ دے تعلق رکھنے والے عورتیں دا خیال کیتے، کرے انہیں تو سالن بھیج دیتا، روٹی بھیج دیتی، ہدیہ بھیج دیتا، یہ خدیجہ دے سہیل ہیں، انہیں تعلق رکھن والا ہیں۔ جب حضرت خدیجہ دی وفات ہوئی آپ نے فرمایا میرے واسطے غم دا سال ہے، عام الحزن ہے، تب میاں بیوی دا اتنا پیار ہوئے کہ ایک بے دی جدائی جب ہوئے ایک بے کو یاد کریں۔ تب میں عرض کرنا پیامی کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی ہے، آپ علیہ السلام دی زندگی آئی، آپ بیوی نال محبت کریں ہیں، بیٹیاں نال محبت کریں ہیں، سارے گھر دے اندر بھی اگر اس طرح دے صورت اختیار ہو ونجے، اگر اسا اے رویہ اپنا بدل گنو، اپنی زبان کو نرم کر گنو، اپنے اخلاق اچھے کر گنو، حقوق دا خیال کرو، ایک بے دا احترام کرو، ایک بے دا رشتہ دارے دا خیال کرو۔ آج کیا ہو دے کہ جڑا خامن دے اپنے بیوی دے رشتہ دارے دا خیال نہ کرے سی، اپنے سورے دا، اپنے سالیں دا، انہیں نال احترام والا انداز نہ ہو سی، ان دی وجہ تو بھی ایک بہت ہوں دے۔ جبکہ رشتہ داری جڑی ہے اے نکاح ملاب دا نہ ہے، دو خاندانے کو آپس سے جوڑ دیں دے۔ یہ مسئلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح زیادہ تھے، آپ دے جتنے نکاح تھے انہی ایک بڑی حکمت ہے کہ کئی خاندان آپس سے جڑ گئے، کئی خاندانے دا آپس سے تعلق ہو گیا۔ آپ علیہ السلام دے دو بیویاں
دو امتی ماما ایسا ہے جڑا یہود خاندان نال تعلق رکھتا ہے، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، تاکہ انہیں نال یہود دے لوگ بھی مسلمان تھی کہ اسلام دے قریب آونجن۔ نکاح دا مطلب ہے دو خاندان آپس جڑ ونجن، آپس الفتہ پیدا ہو ونجن، محبتہ پیدا ہو ونجن۔ یہ واسطے نکاح بھی ایک عبادت ہے، ہر نبی دی، ہر پیغمبر دی سنت ہے۔ عورتیں واسطے یہ ہے کہ نکاح دے یہ عمل کو پسند کرن دے ہوئے گھر دی چار دیواری کو پسند کرن، اپنے خاوند دا خیال کرن۔ ایک حدیث پاک جاندے ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیتا، یا رسول اللہ مرد تا پڑے نیکیاں گھن گئے، او جہاد توینن، دشمن رال مقابلہ کرنن، جان دا نظرانہ پیش کرنن، اور میں ساکو تا اجازت کوئی نہیں، اسد کو پشتو رہ گئے اسے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیری عورت گھر دے اندر راوے، اللہ کنے ڈر رہے، اللہ دے حکم تے عمل کرے اور خاوند کو بھی راضی کرے، اور میں اپنے ناموس دے بھی حفاظت کرے، اب عفت نال راوے، پاک دامنی دا خیال کرے، اور میں اللہ دا حق بھی ادا کرے تے شور دا بھی حق ادا کرے، اور میں ایک کو ثواب مجاہدین دے برابر مل سی، جڑے جہاد کرنا والے ہیں، جڑے اپنی جانے دا نذرانہ پیش کرنا والے ہیں، جڑے شہید ہونا والے ہیں، اور میں انہوں دے برابر ایک کو ثواب مل سی۔ یہ واسطے عورت واسطے بھی گھر دی چار دیواری بڑے فضائل ہیں۔ عورت واسطے حکم ہے وہ بچے دی تربیت کرے، وہ خامن دی خدمت کرے، خامن واسطے حکم ہے وہ اپنی عورتیں دا خیال کرے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساکو دعا کو عمل دی توفیق نصیب فرماون، صراط مستقیم دے چلاون۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔